بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 2005 میں میں انڈیا گیا اور میرا انڈیا جانے کا ایک ہی مرتبہ اتفاق ہوا۔ اس میرے وزٹ میں میری ملاقات وحید الدین خان صاحب سے بھی ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ تو وہ کہیں کسی پروگرام میں شامل تھے، میں ان سے ملا، ان سے ملنے کی مزید خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اور جو لوگ مجھے لے کے آئے تھے میرے میزبان، وہ پیچھے پیچھے آ گئے۔ لیکن پھر میں نے اگلے روز ان سے مزید ملاقات کا موقع حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی تو انہوں نے بڑے فراخ دلانہ انداز میں مجھے دعوت دی اور میں پھر وہاں ان سے ملا۔ وہ ملاقات کے جو لگ بھگ 2 گھنٹے کی تھی، اس میں نے وحید الدین خان صاحب کے اندر ان کی شخصیت میں وہ تمام اوصاف پائے کہ جن اوصاف کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ اگرچہ کہ میری شاید ان کے ساتھ یہ دوسری تیسری ملاقات ہے، ایک آدھ مرتبہ پہلے پاکستان میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، مگر ایسے لگا جیسے کہ برسوں کے میرے جانے پہچانے بزرگ ہیں۔ ان سے میں نے باتیں کیں اور لوگ بھی ساتھ بیٹھے تھے اور بے تکلف باتیں کیں، بلکہ بے تکلفی میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب میں کچھ حدود سے آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا، یہ اب مجھے یاد نہیں کہ ان کا سوال کیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں میں کچھ ہڑبڑایا، کچھ کنفیوز ہو گیا۔ تو وحید الدین خان صاحب نے پھر اس پر ایک تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے۔ تو چونکہ ماحول کچھ بے تکلفی کا ہو گیا تھا تو میں نے مولانا کو کہا کہ مولانا، اب آپ اپنے کسی الرسالہ میں کے ایڈیشن میں یہ لکھیں گے کہ ایک صاحب پاکستان سے آئے تھے، ان سے میں نے ایک سوال کیا اور وہ جواب نہ دے پائے۔ یہ بعض اوقات مولانا کے الرسالہ کے چھوٹے چھوٹے مضامین میں ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مولانا اچانک ناراض ہو گئے، انہیں غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بے سوچے سمجھے چیزیں لکھ دیتا ہوں، میں ایک ایک لفظ پوری ذمہ داری اور سوچ سمجھ کے لکھتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ ان کی اس ڈھانٹ سے مجھے تنبیہ بھی ہوئی۔ مجھے اپنے اس غیر ضروری مذاق اور بے تکلفی کا جو انداز میں نے اختیار کیا اس پر شرمندگی اور افسوس بھی ہوا، لیکن مجھے مزہ بھی بہت آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے واقعی کوئی بڑے قریبی عزیز بزرگ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وحید الدین خان صاحب کی اسی ملاقات میں ایک اور موقع پر میں نے ان کو ذرا نسبتاً سختی سے ایک بات کہی، جب انہوں نے جو میرے ساتھ میرے ہندو میزبان آئے ہوئے تھے ان کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ سوال یہ تھا کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں، آپ کا کیا سوچ کا انداز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صوفی مسلمان۔ تو میں نے مولانا کو کہا کہ، اور بدتمیزی سے نہیں لیکن سختی سے، کہ مولانا آپ صوفی نہیں ہیں۔ اور مولانا نے میری بات سنی اور میری بات کا انکار نہیں کیا۔ یہ کمال ہے ان بزرگوں کا کہ وہ اپنے اندر جو وسعت رکھتے تھے، یہ اصل میں ان کے علم اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں قلب کی وسعت اور بندوں کے ساتھ
ایک نرمی اور درگزر کا رویہ، یہ انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کی دعوت کو اپنا سب سے بڑا مقصد اور نصب العین سمجھتے ہیں۔